جمع ہو گئے. مطلب تمام صحابہ میں بغیر اختلاف کے کون سا کام پائے تکمیل کو پہنچا، اس کو کہتے ہیں اجماع امت. اگر اجماع امت میں کوئی کام ہے تو سمجھ لو کہ پھر وہ بھی قرآن حدیث کے بعد کا درجہ رکھتا ہے. تو اب ہم گفتگو کرنے والے ہیں آپ کے سامنے. یہ لفظ جو تراویح کا جو لفظ ہے، حضور کے زمانے میں تو یہ لفظ ہی نہیں تھا. آپ میری باتوں کو نوٹ کر لیں. سرکار کے زمانے میں یہ تراویح بولتے سے جو لفظ ہے، ورڈ، یہ ورڈ ہی نہیں تھا سرکار کے دور میں. اب آج کل اگر کوئی بولا بھائی رسول اللہ 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اگر دلیل آپ کے سامنے پیش کرا تو آپ اس سے پوچھنا تراویح کا ورڈ ہے کیا اس میں بول کے پوچھو. ختم، فیل ہو جائے گا وہ. کیونکہ پبلک کو دھوکہ دینا ایک الگ ہے، لفظ کو چھپانا ایک الگ ہے، اور لفظ سے کھیل لینا ایک الگ ہے. تو آج کل ہوتا یہی ہے کہ حدیث کچھ اور ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اور انداز سے پیش کیا جاتا ہے اور پبلک کو ایک معنوں میں دھوکہ دیا جاتا ہے. آج کل یہ طبقہ ہمارا یہ کہتا ہے کہ بھائی رسول اللہ 8 رکعت تراویح پڑھے، 8 رکعت تراویح پڑھے، 8 رکعت پڑھے. اب اتنا غلو کر دیتے ہیں لوگ، سامنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم غلطی کر رہے ہیں، شاید 20 پڑھ کے ہم غلطی کر رہے ہیں. وہ لوگ بیچارے بڑے انصاف پہ ہیں اور بڑے حق پہ بیچارے سمجھتے ہیں. تو میں آپ کو ایک بات صاف انداز میں بتا رہا ہوں، اگر کوئی بھی آپ کے سامنے بولا رسول اللہ 8 رکعت تراویح پڑھے، اس کی پہلے کنٹی پکڑ لو اور پوچھو کہ تراویح کا لفظ بتا. وہ حدیث میں تراویح کا لفظ چاہیے، ہمیں تراویح بول کے چاہیے. جب نہیں ہے تو پھر بحث کیوں کرتے ہو؟ رسول اللہ 8 تراویح بول کے کہیں کو بحث کرتے ہو؟ تو قرآن میں تراویح کا لفظ نہیں ہے، حدیث میں تراویح کا لفظ نہیں ہے. پھر یہ لفظ نکلا کہاں سے؟ اب انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ کو ہم سمجھائیں گے. تو چلیے سب سے پہلے رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھا کیجئے، اللہ نے یہ آپ کے اوپر فرض کیا ہے. ہمارے لیے 5 نمازیں فرض ہیں، ساری امت کے لیے 5 نمازیں فرض ہیں، مگر رسول کے لیے 6 نمازیں فرض ہیں. وہ 6ویں نماز کیا ہے؟ تہجد. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. امید ہے کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. مقام محمود کیا ہے؟ ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھی وہ مقام نہیں دے گا، کسی بھی اللہ کے بندے کو وہ مقام نہیں ملے گا. صرف ایک خاص مقام ہے جو اللہ کے قرب میں ہے، اور ایک اعلیٰ درجے کا مقام ہے. وہ مقام صرف اگر ملے گا، امید ہے کہ وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ کو ہی ملے گا. اسی لیے ہمارے سرکار نے کیا فرمایا؟ تم لوگ میرے واسطے دعا کرو. سارے لوگ کیا بولتے ہیں؟ رسول کو بولتے ہیں کہ اے رسول آپ دعا کرو، مگر رسول ہم سے کہتے ہیں اے میری امت تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے مقام محمود عطا کرے. تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اذان کے بعد، اذان ہو جانے کے بعد جو دعا ہم کرتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی سیدنا محمد الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا. تو یہ کیا بول رہے ہیں آپ اس میں؟ اے قائم کی جانے والی نماز کے رب، دعا کے رب، تو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، فضیلہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا. تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. تو آپ اور ہم ہر اذان کے بعد رسول کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ
ہمارے آقا کو مقام محمود عطا فرما. اب اتنے کروڑوں لوگ ہر اذان کے بعد سرکار دو عالم کے لیے اگر دعا کرتے ہیں، سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ وہ مقام ہمارے آقا کو ضرور عطا فرمائے گا. تو یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ، راتوں میں اٹھ کر آپ تہجد پڑھا کیجئے. یہ آپ کے لیے ایکسٹرا ہے، آپ کے لیے فرض ہے. تو سرکار کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی، تو روزانہ حضور راتوں میں اٹھتے تھے. اور اب وہ کتنے رکعت پڑھتے تھے؟ اب یہ لوگ جو روایت بیان کرتے 8 والی روایت، وہ 8 والی روایت تہجد کے بارے میں ہے. اس کو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یزید علی 8 رکعات فی رمضان وغیر رمضان. یہ لفظ نوٹ کر لو آپ. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے رمضان میں اور غیر رمضان میں. یہ لفظ نوٹ کر لو آپ. رمضان میں اور غیر رمضان. غیر رمضان کا مطلب رمضان کے بعد بھی. تو سرکار کتنے پڑھتے تھے؟ 8 پڑھتے تھے. تب یہ کیا رمضان کے لیے خاص ہے کیا؟ تو اب آپ بتائیے، رمضان کے بعد بھی تراویح پڑھیں گے آپ؟ 8 رکعت رمضان کے بعد بھی تراویح پڑھیں گے آپ؟ تو اس کا مطلب حدیث سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ تراویح نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز ہے. وہ لوگ جو احادیث پیش کر رہے ہیں 8 والی، اس میں لفظ موجود ہے فی رمضان وغیر رمضان، رمضان میں اور رمضان کے علاوہ. یعنی مطلب رمضان میں بھی، رمضان کے پہلے، رمضان کے بعد بھی، مطلب دوسرے دنوں میں بھی حضور 8 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ 8 رکعت جو نماز ہے وہ تراویح نہیں، اور تراویح کا لفظ بھی حدیث کے اندر موجود نہیں. یہ صرف تہجد پر مبنی ہے. سرکار 8 رکعت تہجد پڑھا کرتے تھے، یہ روز کا معمول تھا رسول اللہ کا. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گئی بات. کوئی بھی آپ کو بتا نہیں سکتا تراویح کا لفظ 8 رکعت، تراویح کا نام نہیں بتا سکتا آپ کو. آپ بول سکتے اس کو لا کے بتا، تراویح کا لفظ لا کے بتا، وہ 8 کے ساتھ نہیں بتا سکتا. عربی میں کوئی ورڈ ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ یہ موجود ہے کہ رسول رمضان میں اور رمضان کے سوا 8 پڑھتے تھے. تو رمضان کے سوا کیا تم تراویح پڑھو گے؟ تو وہ تہجد ہے جو سرکار روز پڑھتے تھے. اب بحث ختم، کیونکہ رسول اللہ 8 جو پڑھتے تھے وہ تہجد تھی، وہ تہجد کی بات تھی. اب یہاں تراویح کی بات نہیں ہے، اب تراویح کا لفظ حدیث میں ہے بھی نہیں. چلیے اب آگے بڑھیں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں کیا کرتے تھے؟ تو اکیلے نماز پڑھتے تھے رمضان میں، اکیلے، جماعت نہیں. وہ نماز کا نام کیا ہے؟ وہ نام بھی حدیث میں نہیں ہے. رسول جو نماز پڑھتے تھے رمضان میں، وہ نماز کا نام کیا ہے؟ وہ بھی حدیث کے اندر نہیں ہے. نماز پڑھتے تھے رمضان میں. اب کتنے رکعت پڑھتے تھے؟ اب یہاں صحابہ کے اختلافات ہیں، احادیث بھرے پڑے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ رسول اللہ 8 پڑھتے تھے، تو انہوں نے تہجد کی بات کرے. ایک صحابی نے کہا میں نے دیکھا رسول اللہ کو 12 پڑھتے تھے. ایک صحابی نے کہا میں نے رسول کو دیکھا کہ وہ 20 پڑھتے تھے. ایک صحابی نے کہا میں نے رسول کو دیکھا 23 پڑھتے تھے، 23. پھر ایک صحابی نے کہا میں نے رسول کو دیکھا 27 پڑھتے تھے، 20 پر 7. پھر ایک صحابی نے روایت فرمایا میں نے رسول کو دیکھا رسول 40 رکعت نماز پڑھے. پھر ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ سرکار 41 یعنی 40 پہ 1 رکعت نماز پڑھے. اتنے صحابہ روایت کرتے ہیں. اب میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا. کئی صحابہ کی روایتیں ہیں کہ رسول اللہ رمضان میں جو نماز پڑھتے تھے وہ 8 سے لے کے 40 پر 1 رکعت تک ہے. تو پھر آپ 8 کو کئی کو فکس کر لیے، تو یہ تو پورا تقریباً 41 رکعت تک صحابہ گنتے تھے. سرکار جب نماز پڑھتے تھے جو صحابی نے جتنا گنا اتنا بیان فرمایا.
اب بعض علماء نے اس کی تشریح کی. کیسے تشریح کی؟ فرمایا رسول اللہ جو 8 پڑھتے تھے وہ تہجد تھی. جو صحابی نے 8 کی روایت کیا وہ تہجد ہے. جو صحابی نے 20 کی روایت کیا وہ تراویح تھی. اور جو صحابی نے 20 پر 3 کی روایت کیا وہ تراویح پلس وتر کی نماز ہے. پھر جو صحابہ نے 40 کے اوپر یا 37 بھی بعض لوگوں نے روایت کیا, بعض لوگوں نے اس سے بھی زیادہ, تو عشاء کی نماز سنت و نوافل اور اس کے بعد تراویح یہ سب ملا کر ہے. بہرحال اختلافات ہیں اس کے اندر. ایک حدیث کے اندر بھی ایک تعداد فکسڈ نہیں ہے, تو تراویح کا نام بھی نہیں ہے. تو رسول اللہ کا دور گزرنے لگا, آخری رمضان آیا. آپ نوٹ کر لو, اب یہاں سے ہم چل رہے ہیں تراویح کی طرف. آخری رمضان آیا, سرکار کی زندگی کا آخری رمضان. اس رمضان میں سرکار دو عالم نے کیا کیا؟ 23ویں رات کو, 23ویں رات کا مطلب ہمارے حساب سے دوسری تاخرات. تاخرات مناتے نا ہم لوگ, 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں. تو دوسری تاخرات یعنی 23ویں رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کرنے لگایا. اور اس زمانے کا رواج تھا, صحابہ کو جب جمع کرنا ہوتا تو اعلان ہوتا مسجد میں, الصلاۃ جامعہ, الصلاۃ جامعہ, یہ اعلان ہوتا. الصلاۃ جامعہ کے معنی تمام لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائے, تمام لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائے. الصلاۃ جامعہ, الصلاۃ جامعہ, اس طرح اعلان ہوتا. تو تمام صحابہ کرام مسجد میں آ گئے. کب آئے مسجد میں؟ 23ویں رات کو, یعنی دوسری تاخرات کو مسجد میں آئے. تو اس وقت سرکار نے جماعت کے ساتھ, یہ عشاء کی نماز کی بات نہیں ہو رہی, تہجد کی نماز کی بات نہیں ہو رہی, تہجد کے علاوہ, عشاء کے علاوہ ایک دوسری نماز رسول نے پڑھایا. یہ نماز تاخرات میں, دوسری تاخرات میں پڑھایا. کتنے رکعت پڑھائے پھر صحابہ کی روایتیں نہیں ہیں. 8 پڑھائے, 15 پڑھائے, 12 پڑھائے, 20 پڑھائے, 25 پڑھائے, کوئی روایت نہیں ہے. صرف حدیثوں میں آپ کو اتنا ہی ملے گا کہ رسول دو جہاں نے نماز پڑھایا رمضان میں جماعت کے ساتھ 23ویں رات کو. بات ہو گئی. اس کے بعد 24ویں رات آئی, صحابہ 23ویں رات کو نماز پڑھ کے چلے گئے. اب 24ویں رات آئی. سرکار دو عالم کا کمرہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کھڑکی آپ کو دکھ رہی, یہ حضور کا کمرہ اندر کھڑکی کے اس طرف. مسجد میں صحابہ کرام 24ویں رات کو آ گئے. کوئی جو ہے کھکار رہا ہے, کوئی کھاس رہا ہے. کیوں؟ رسول کو پتا چلے کہ ہم آ گئے ہیں, نماز پڑھانے آ جائیں, کیونکہ کل آپ نے نماز پڑھایا تھا. تو 24ویں رات کو صحابہ جمع ہو گئے, کوئی کھکار رہا ہے, کوئی جو ہے کھانس رہا ہے. سرکار دو عالم تشریف لائے. کہا کیوں جمع ہو گئے, کیا چیز نے جمع کیا تمہیں, کیوں آئے مسجد میں؟ فرمایا یا رسول اللہ کل آپ نے نماز پڑھایا تھا, بس ہم نے سمجھا کہ آج بھی آپ نماز پڑھائیں گے, اسی لیے ہم آ گئے مسجد میں. سرکار نے فرمایا نہیں, آج کوئی نماز نہیں, چلے جاؤ. تو جو مسجد میں آئے ان کو بھیج دیا سرکار نے, نماز نہیں پڑھائے. پھر اس کے بعد 25ویں رات آئی, مطلب 25ویں رات کا مطلب تیسری تاخرات. تو پھر رسول اللہ نے اعلان کرنے لگا الصلاۃ جامعہ, نماز جمع ہو جاؤ نماز کے لیے. تمام صحابہ جمع ہو گئے. پھر سرکار دو عالم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھایا. حدیث میں وہ نماز کا نام بھی نہیں ہے, اور کتنے رکعت ہیں وہ بھی حدیث میں نہیں ہے, کوئی بھی حدیث میں نہیں ہے. کیا بتائیں گے آپ؟ اس کے بعد صحابہ 25ویں رات کو نماز پڑھے اور چلے گئے. پھر 26ویں رات کو صحابہ پھر مسجد میں آئے. پھر وہی حال, کوئی کھکار رہا ہے, کوئی کھانس رہا ہے. سرکار پھر آئے, کہا کہ کیوں جمع ہو گئے؟ یا رسول اللہ کل آپ نے نماز پڑھایا تھا, ہم سمجھے شاید آج بھی نماز ہے. سرکار نے فرمایا آج نماز نہیں ہے, چلے جاؤ. 26ویں رات کو سرکار نے بھیج دیا. پھر 27ویں رات کو, جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں, اس 27ویں رات کو سرکار نے پھر اعلان کرنے لگا الصلاۃ جامعہ, تمام لوگ جمع ہو گئے نماز کے لیے. پھر سرکار دو عالم نے نماز پڑھایا. پھر حدیث میں
وہاں پر بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ وہ نماز کا نام کیا ہے اور کتنے رکعت ہیں. تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. سرکار کی زندگی میں سرکار نے جو جماعت سے نماز پڑھایا صرف 3 راتیں، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، خلاص. اب اس کے بعد کوئی نماز رمضان میں جماعت کے ساتھ رسول نے نہیں پڑھایا. جب رسول نے پڑھایا ہی نہیں تو پھر تراویح کا لفظ کہاں سے آئے گا؟ بات ختم. اب اس کے بعد سرکار دو عالم کا وصال ہو چکا، رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما چکے. پھر ان کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر فائز ہو گئے، خلیفہ بنے. لوگوں نے آ کر پوچھا 2 رمضان آئے، 2 رمضان، 2 سال آپ نے خلافت کیا، 2 سال میں 2 رمضان آئے. تو حضرت ابو بکر سے تمام صحابہ نے پوچھا اے خلیفۃ المسلمین، رمضان میں نمازیں کیسے پڑھے راتوں میں؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا میں کچھ نہیں بولوں گا، جیسا تم رسول کے زمانے میں کرتے تھے بس ویسا کر لو. یعنی مطلب کیا ہے؟ رسول کے زمانے میں تم الگ الگ پڑھ لیتے تھے، بس پڑھ لو اور چلے جاؤ خاموش. میں کچھ نہیں بولتا، کتنے رکعت پڑھو، کیا پڑھو، کیوں پڑھو، اور اس کا نام کیا ہے کیا نہیں ہے، کچھ نہیں بولتا میں. جیسا تم رسول کے دور میں کرتے تھے ویسا کرو اور چلے جاؤ. تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں 2 سال آئے، 2 رمضان آئے، وہ 2 رمضان میں بھی حضرت ابو بکر نے نماز نہیں پڑھایا. اب رہا مسئلہ حضرت صدیق اکبر کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. دوسرے خلیفہ بنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں دیکھا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی اونگ رہا ہے. یہ تمام حالات آپ نے دیکھا. کوئی الگ الگ پڑھ رہا ہے، الگ الگ جماعت سے، وہ جماعت الگ، وہ جماعت الگ، الگ الگ پڑھ رہے لوگ. تو حضرت فاروق اعظم نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو بلایا جو حافظ قرآن تھے. اس سے پہلے بھی میں ان کا نام آپ کو بار بار ذکر کر چکا ہوں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابی بن کعب قرآن کے حافظ تھے، پوری قرآن کے حافظ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب کو بلایا، کہا ابی صلی بالناس علی 5 ترویحات. اے ابی تم لوگوں کو 5 ترویحات کے ساتھ نماز پڑھاؤ. رمضان میں تم قرآن پڑھاؤ اور 5 ترویحات کے ساتھ قرآن پڑھاؤ، 5 ترویحات کے ساتھ. یہ ترویحہ کسے بولتے ہیں؟ وہ لفظ نکالے حضرت عمر. رسول کے زمانے وہ لفظ نہیں تھا، وہ ورڈ نہیں تھا، وہ ورڈ بنا حضرت عمر کے دور میں. اب یہ ترویحہ کسے بولتے ہیں؟ عام طور پر اس زمانے میں ترویحہ کہا جاتا ہے رات میں جو نماز آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت 2 رکعت 4 رکعت جو نماز پڑھتے ہیں، 4 رکعت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آرام لے لینا. آج کل ہماری جو تراویح چل رہی نا، آج کل جو ہماری تراویح چل رہی، 4 رکعت ہو گئے، پھر کھڑ گئے، پھر 4 رکعت ہو گئے، پھر کھڑ گئے، جلدی 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 20 پڑھے تک بے چینی ہمارے. مگر صحابہ کیسا پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام جو نماز حضرت عمر نے پڑھنے کا حکم دیا، 4 رکعت پڑھو، تھوڑی دیر ریسٹ لو، آرام لو. وہ آرام لینے کو عربی میں ترویحہ کہتے ہیں. ترویحہ مطلب آرام لو. 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام لو، تھوڑی دیر بیٹھو، 5 منٹ 10 منٹ آرام سے بیٹھو، اس کا نام ترویحہ ہے. اب اس کے بعد اب دیکھو عربی گرامر آپ کو بتا رہا ہوں، شاید عربی جاننے والے آپ لوگ اگر جانتے ہو تو سمجھ سکتے ہیں. دنیا کے جتنی زبانیں ہیں ہر زبان میں سنگولر پلورل 2 ہی ہوتے ہیں، واحد جمع. تیلگو میں اگر بولیں گے آپ ایک وچنم بہو وچنم 2 ہی ہوتے ہیں نا، تیسرا تو نہیں ہے بیچ میں. مگر عربی زبان ایک ایسی زبان ہے عربی، اس میں 3 ہوتے ہیں، 1 2 اس کے بعد جمع پلورل. 1 2 کے لیے الگ ورڈ ہوتا ہے عربی میں. کون سے بھی لفظ کے لیے 2 کے لیے الگ ورڈ استعمال کرتے ہیں اور پلورل 2 کے بعد.
دنیا کی دوسری زبانوں میں کیا ہے؟ ایک کے بعد پلورل، مطلب ایک کے بعد پورا جمع، سمجھے؟ مسجد ایک ہے تو واحد سنگولر، مسجد ہے پلورل جمع، ختم، ایک وچنم بہوچنم دو ہی ہے. لیکن عربی میں مسجد ایک مسجد ہے تو مسجد، دو اگر ہے تو مسجدان، مسجدان، اور اس کے بعد آتا ہے پلورل مساجد، مسجد، مسجدان، مساجد، ایسا تین ورڈ آتے ہیں عربی کے اندر. تو سنگولر کے بعد دو کے لیے ایک الگ ورڈ ہوتا ہے، اس کے بعد جمع ہوتا ہے. یہ گرامر میں کیوں پیش کر رہا ہوں، یہ دماغ میں رکھ لو. اس کے بعد یہ سمجھو ترویحا. اب ترویحا کو سمجھو، ترویحا، تو ترویحا کا مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ 4 رکعت کے بعد ریسٹ لینا، 4 رکعت کے بعد آرام لینا. ایک 4 رکعت ہو گئے، اس کے بعد آپ آرام لیے تو ایک ترویحا بنا، ترویحتن. پھر اس کے بعد 4 رکعت پڑھے، پھر آرام لیے تو کیا بنا؟ ترویحتان. اب میں عربی گرامر پیش کر رہا ہوں آپ کو. ترویحتن، ترویحتان. اس کے بعد 12 رکعت کے بعد آپ نے ریسٹ لیا. جب پلورل استعمال ہوتا ہے وہ پلورل ہے تراوی. تو تراوی کا ورڈ استعمال کرنے کے لیے کم سے کم 12 ہونا. 8 میں تو تراوی کا ورڈ ہی نہیں بنتا. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ 8 اگر بولیں گے، 8 میں تو تراوی کا ورڈ ہی نہیں بنتا. پہلے عربی گرامر کے خلاف ہے. آپ عربی علماء سے پوچھیں گے، علماء کرام بتائیں گے ارے تراوی کے لیے کم سے کم 12 چاہیے. 12 سے کم میں تو تراوی کا ورڈ نہیں بنتا پہلے. تو پھر ہم 8 کی تراوی کہاں سے لائے؟ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اب پھر اس کے بعد حضرت ابی بن کعب کیا کرتے تھے؟ 5 مرتبہ آرام دیتے تھے. 5 مرتبہ، 5 ترویحات، یعنی 4 رکعت کے بعد ایک، 8 رکعت کے بعد ایک، 12 کے بعد، 16 کے بعد، پھر اس کے بعد 20 کے بعد. یہ 5 مرتبہ ذرا آرام دیا جاتا تھا ان کو. آپ بولیں گے حضرت پھر ہماری مسجدوں میں کہیں کو نہیں ہے. ہماری مسجدوں میں اگر آرام دیتے ہیں نا 4 رکعت کے بعد، بھائی ایک 10 منٹ کے لیے آرام دیتے ہیں، ذرا چائے مار کے آ جاؤ، تو ہمارے لوگ 50 سینٹر سے گاڑی لے کے ادھر کا ادھر نکل جاتے، یا دکھتا نہیں کوئی بھی مسجد میں. تو اسی لیے ہمارے بڑے لوگ کیا سوچے، ان لوگوں کو گیپ بھی دینا ہے، ریسٹ بھی دینا ہے، پھر اس کے علاوہ ان کو مسجد سے باہر بھیجانا بھی نہیں ہے. تو کیا کرنا؟ تو انہوں نے ایک پلان بنایا، تسبیح نکالا بیچ میں. یہ تسبیح رسول اللہ پڑھے نہیں، جو تسبیح آپ یہاں بورڈوں پہ لکھ کے رکھے ہیں، یہ تسبیح رسول اللہ مطلب تراویح میں پڑھے نہیں. تراویح کی تسبیح بول کے سرکار نے نہیں پڑھا. اب ہمارے بڑے لوگوں نے سوچا ریسٹ بھی دینا ہے 4 رکعت کے بعد، اور مسجد سے باہر اگر چھوڑے پھر ہاتھ کو نہیں آتے لوگ. اب لہٰذا ان کو پکڑ کے بھی رکھنا ہے اور ریسٹ بھی دینا ہے. تو کیا کریں؟ 4 رکعت کے بعد بیچ میں تھوڑا ریسٹ کے لیے تسبیح کو رکھ دیا. تو اب یہ تسبیح جیسے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، 3 مرتبہ اگر بولیں گے آپ، وہ بھی جلدی بھاگم بھاگ کرنا نہیں ہے، سکون سے اگر پڑھیں گے آپ 3 مرتبہ تو تھوڑا تو ریسٹ ہوتا نا. اس کے بعد پھر دعا کریں گے، دعا کے بعد پھر تھوڑا البدر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ بول کے سرکار کا نام لیں گے. یہ کئی کو لیتے البدر، پھر خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر خلیفۃ المسلمین، عمر خلیفۃ المسلمین، عثمان خلیفۃ المسلمین، علی. یہ کیوں بولتے ہیں؟ یہ یادداشت کے لیے. 4 رکعت ہو گئے تو رسول اللہ کا نام لے لو، 8 رکعت ہو گئے خلیفۃ المسلمین ابو بکر کا نام لو، اور 12 رکعت ہو گئے تو حضرت عمر کا نام لو، پھر اس کے بعد 16 رکعت ہو گئے عثمان کا نام لو، 20 رکعت ہو گئے علی کا نام لو، رسول اللہ اور 4 خلیفے ختم ہو گئے تو ہمارے 20 بھی ختم ہو گئے. اب آپ کو گننے کی ضرورت نہیں پڑی، اس میں آپ کو گننے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. یہ تعداد کو گننے کے واسطے ان کے نام کو بیچ میں یاد کیا گیا. اب آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ رسول اللہ کرے نہیں یہ سارے کام، لیکن کیوں کیا گیا؟ ایک تو آپ کو ریسٹ دینا ہے، دوسرا یہ ناموں کو اس لیے یاد کیا گیا کہ آپ کو یاد رہنا ہے کہ کتنے رکعت نماز آپ نے پڑھا. اب ابو بکر کا نام اگر لے لیے سمجھ جانا 8 رکعت ہو گئے. اب آپ نے عمر کا نام آگیا سمجھ جانا کہ آپ کے 16 رکعت ہو گئے. تو اس طرح 12 رکعت. تو یہ ایک ایک کر کے ناموں کو یاد رکھنے کا طریقہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
उबई बिन काब को हुक्म दिया कि ऐ उबई तरावी पढ़ाओ, 5 तरवीहात के साथ नमाज पढ़ाओ। तो सबसे पहले मस्जिद नबवी में रसूल के जमाने के बाद अगर तरावी की नमाज पढ़ी गई मस्जिद नबवी में तो हजरत उबई बिन काब की जमात ने पढ़ाया, 20 रकात मुकम्मल पढ़ाए। अब जरा गौर करने वाली बात यह है, अगर 8 होते, अब ये लोग जो रिवायत बयान करते हैं ना अम्मी जान आयशा की, अम्मी जान फरमाती हैं कि 8 रकात रसूलुल्लाह पढ़े, 8 रकात पढ़े, 8 रकात पढ़े, जो बूम पुकारा करते हैं ना, तो वो अम्मी जान भी जिंदा थी उस वक्त। ऐसा नहीं कि अम्मी जान चली गई है, ऐसा नहीं है। वो अम्मी जान हजरत आयशा जिंदा है, अभी कमरे में बाजू है, कहीं दूर गई नहीं, बाजू कमरे में है और यह 20 रकात नमाज हो रही। जो 8 रकात की हदीस तुम पेश कर रहे हो वो 8 रकात बयान करने वाली अम्मी जान बाजू कमरे में है। और उस जमाने में कोई डरते तो नहीं थे ना, हम जैसा हुकूमत से डरते हैं क्या? वो लोग डरते थे क्या? सहाबा वो लोग तो सीना चीर के आते थे, अगर इस्लाम के खिलाफ एक गलती भी हो गई तो। आप बर्दाश्त करते इस्लाम के खिलाफ कुछ बोले तो? सहाबा कैसा बर्दाश्त करेंगे? तो अम्मी जान आ जाती, बोलते उमर तेरी जुर्रत कैसे हुई, रसूलुल्लाह 8 पढ़े तो तू 20 कैसे पढ़ाता है, 8 कर। क्या अम्मी जान नहीं बोल सकती थी? तो इसका मतलब क्या हुआ? जब अम्मी जान नहीं बोली, हजरत आयशा नहीं बोली, तो मतलब क्या है? हजरत आयशा को भी पता था इसमें कोई 8 वाली बात है ही नहीं, वो तो तहज्जुद वाली बात थी जो मैंने रिवायत किया। रसूलुल्लाह रोज पढ़ते थे रमजान में, रमजान के बाद जो पढ़ते थे वो तहज्जुद थी। ये मुझे भी मालूम है, ये तरावी नहीं, ये तरावी उमर ने मुकर्रर किया। ये 20 है, पढ़ने दो इनको। अम्मी जान भी 20 पढ़ रही बाजू, जिसकी तुम रिवायत करते हो ना 8 की, वो 8 रकात की रिवायत करने वाली अम्मी जान भी बाजू 20 रकात पढ़ रही तरावी। अब आप सोच लो बैठ के, अब 20 पढ़ना है 8 पढ़ना, तुम फैसला कर लो, हम नहीं बोलेंगे। अगर सहाबा की सुन्नत अदा करना है तो 20 पढ़ो, अगर नहीं पढ़ो मत तरावी, क्योंकि रसूलुल्लाह तो पढ़े ही नहीं। फिर पढ़ना है तो जो तरीका सहाबा का था उस तरीके को इख्तियार करो। तो सरकार ने क्या फरमाया? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत वाजिब और मेरे सहाबा मेरे खुलाफा राशिदीन की सुन्नत भी वाजिब है। तो जैसा मेरी सुन्नत वाजिब है, मेरे खुलाफा राशिदीन की सुन्नत भी वाजिब है। जब ये हदीस आ गई तो क्या पता चला? खुलाफा किराम जो करे वो आपको करना है। अच्छा, और एक सोचने वाली बात यह है, जब उबई बिन काब नमाज पढ़ा रहे थे, क्या हजरत उमर के साथ दूसरे सहाबा नहीं थे? कितने सहाबा थे? अशरा मुबशरा जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, हजरत अबू बकर को छोड़ के जितने भी नाम यहाँ लिखे हुए वो सब जिंदा थे। अशरा मुबशरा किसे बोलते हैं? अशरा मुबशरा वो सहाबा जिनको सरकार ने दुनिया में जन्नत की बशारत दिया कि लोग जन्नती हैं। वो सारे जन्नती सहाबा उबई के पीछे 20 रकात पढ़ रहे हैं। ये जितने नाम आप मस्जिद में लिख के लगा लिए ना, वो पूरे सहाबा हजरत उबई के पीछे 20 रकात बाकायदा नमाज पढ़ रहे हैं। एतराज करे कोई? अब तुम 1400 साल के बाद आके अब तुम एतराज कर रहे हो, नहीं 20 नहीं 8 है, अब बोल रहे हो। अरे उस जमाने में सहाबा थे, एक सहाबी ने एतराज क्यों नहीं किया? अगर किया तो हदीस बताओ, बताओ हदीस लाके एक सहाबी एतराज करे बोल के बताओ। हजरत उमर ने जब 20 मुकर्रर कर दिया, एक सहाबी ने भी एतराज नहीं किया। उसमें हजरत तलहा है, हजरत जुबैर है, अब्दुर्रहमान बिन औफ है, साद बिन अबी वकास है, सईद बिन जुबैर है, हजरत तलहा है और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। इतने बड़े बड़े सहाबा किराम जो जन्नती सहाबा हैं। इनके अलावा हजरत अबू हुरैरा है, हजरत अनस है, हजरत बकिया, जितने बड़े बड़े सहाबा किराम साबिका अस्साबिकुल अव्वलून के, वो सारे सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, तरावी 20 रकात पढ़ रहे हैं। जब उन सहाबा को एतराज नहीं है, फिर आप कौन होते एतराज करने वाले? जब सहाबा 20 पढ़े हैं तो फिर आप कौन होते? क्या आपका समझ, आपका इल्म, आपकी फिका सहाबा से बढ़ गई क्या? आप सहाबा से अपने आप को बढ़ के समझ रहे हैं क्या? ये नहीं भाई, रसूलुल्लाह जो करे मैं वही करूंगा। तो जब रसूलुल्लाह जो करे वही करना है तो रसूलुल्लाह तरावी का नाम ही नहीं रखे, तुम भी नक्को रखो। रसूलुल्लाह तरावी की नमाज बोल के नहीं पढ़े, तुम भी मत पढ़ो। जब तुमको सहाबा की बात मानना है, अरे जो रसूलुल्लाह की सोहबत में थे
وہ صحابہ جو ہے تراویح پڑھ رہے ہیں 20 رکعت، تو آج کل پیدا ہوا ہے رے اللہ کے بندے، کدھر جا رہا ہے تو؟ اور کون سی فقہ تیری ہے ذرا سوچ لے اچھی طرح۔ اچھا اور آگے بڑھے، تراویح کی نماز فکس ہو گئی مسجد نبوی میں، 1400 سال گزر گئے، 1400 سال، اس زمانے سے لے کر اب حال تک لاک ڈاؤن آیا۔ آپ کو معلوم ہے 3 سال 4 سال پہلے لاک ڈاؤن آیا، اب یہ کیا بولتے ہیں وہابیوں کو اچھا موقع ملا، تو بادشاہ حکم دیا کہ بھائی لاک ڈاؤن میں کعبۃ اللہ میں نماز مت پڑھو۔ یہ لوگ بولے نہیں بھائی، ہم لوگ ذرا کم پڑھ لے کے جلدی چل جاتے، ذرا 8 پڑھ لیتے، اجازت دے دو۔ اب بادشاہ بولا ٹھیک ہے چلو 8 پڑھ لے کے نکل جاؤ، جلدی چل جاؤ۔ اب یہ لوگ لاک ڈاؤن میں 8 پڑھنا شروع کرے، اس کو کنٹینیو کر دیے۔ تو اب آپ کو یاد ہوگا آج اگر لائیو چل رہا ہے مکے مدینے میں 8 اگر پڑھ رہے ہیں، تو لاک ڈاؤن سے پہلے کی جو تراویح ہے وہ اٹھا کے دیکھو، آپ کو 20 ملیں گے وہاں پہ، 8 نہیں ملیں گے۔ تو یہ بدماشی نے تو کیا ہے، یہ بدماشی ہے ان لوگوں کی۔ 1400 سال کیا معمولی ٹائم ہے؟ 1400 سال وہ تو کم پیریڈ ہے کیا؟ حضرت عمر کے زمانے سے لے کے لاک ڈاؤن تک 1400 سال لگاتار، تو 1400 سال میں 1400 رمضان آئے، وہ 1400 رمضان میں بھی جو ہے 20 رکعت پڑھے۔ اب لاک ڈاؤن سے پورا بدل دیے تو کیا مذہب اب بدلا؟ کیا مذہب اب آیا تمہارا، یا پھر مذہب تمہارا 1400 سال کا ہے؟ یہ تمام باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ آج ہم لوگوں کو جھگڑوں میں الجھ کے رکھ دیے۔ ایک زمانے سے 1400 سال سے لوگ مسجدوں میں 20 پڑھتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ 20 پڑھے، حضرت امام شافعی 20 پڑھے، حضرت امام مالک 20 پڑھے، حضرت امام احمد بن حنبل 20 پڑھے، اور سرکار غوث پاک 20 پڑھے، خواجہ غریب نواز 20 پڑھے۔ جتنے بڑے علماء کرام کی ہسٹری اگر تم پڑھو گے وہ سب 20 پڑھے، 8 تو ان میں سے کوئی بھی نہیں پڑھا۔ جب اتنی ساری ہسٹری تمہارے سامنے ہے، اب لاک ڈاؤن کے بعد سے ہسٹری تم نے چینج کر دیا، اب اس کے بعد 8 پڑھ کے لوگوں کو دھوس جما رہے ہیں کہ دیکھو کعبۃ اللہ میں 8 ہو رہے ہیں، تو یہ بدماشی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نفس ہمارا آرام پاتا ہے رمضان میں۔ دوستوں اور بزرگوں، رمضان آیا نماز کے لیے، آپ کو اور آگے رہنا چاہیے کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ تراویح کا معاملہ آیا، آگے بڑھنا چاہیے کہ میں اور خدا کی عبادت کروں۔ اچھا اور ایک میں راز کی بات آپ کو بتاتا ہوں، اور ایک مین پوائنٹ، پوری قرآن میں جو رکوعات ہیں، رکوع معلوم آپ کو نہیں معلوم؟ آپ کو رکوع معلوم ہوگا نا؟ پوری قرآن میں جو رکوعات ہیں، کتنے رکوع ہیں؟ 540 رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ میں 40 رکوع، اس کے بعد کے سورے میں 20 رکوع، ایسا ایک الگ الگ سوروں میں ایک رکوع ایک رکوع ایک رکوع ایک رکوع، تو پورے ٹوٹل قرآن میں رکوع کتنے ہیں؟ 540۔ یاد رکھ لو یہ بات، میں یہ اہم پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ 540 رکوع ہیں پورے قرآن میں۔ اچھا یہ 540 رکوع کیا رسول اللہ کے زمانے میں تھے؟ آج کل قرآن میں منزل بھی ہے نا، منزل ہے، رکوع ہے، پارے ہے۔ کیا رسول اللہ کے زمانے میں منزل، رکوع، پارے یہ سب تھے کیا؟ نہیں تھے۔ آپ نوٹ کر لو، اب انشاءاللہ میں آپ کو قرآن کا جب بحث ہوگا تب آپ کو سمجھاؤں گا یہ ساری باتیں، پارے کب بنے اور سورے کیسے ہیں اور یہ رکوعات۔ اب تو اب خاص کر کے رکوع کی بات کرتا ہوں۔ قرآن میں 540 رکوع ہیں۔ تو جب حضرت عمر ابی بن کعب کو حکم دیے، اے ابی نماز پڑھاؤ، تراویح کی 20 رکعت پڑھاؤ، تو حضرت ابی 20 پڑھے نہیں پڑھے اب آپ کو رکوع سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ حضرت ابی جہاں پڑھتے جہاں رکوع میں چلے گئے، حضرت پڑھتے رکوع میں جہاں چلے گئے وہاں پہ ایک رکوع، یہ رکوع رسول اللہ کا رسول نہیں ہے۔ آپ سمجھیں گے کہیں غلط فہمی میں رکوع رسول اللہ کرے تو وہاں ایک رکوع لکھے شاید سمجھیں گے، نہیں۔ حضرت ابی بن کعب عمر کے زمانے میں پڑھتے آپ رکوع میں چلے گئے، جہاں آپ رکوع میں چلے گئے وہ ایک رکوع، جہاں دوسرے بار رکوع میں چلے گئے 2 رکوع، جہاں تیسرے بار رکوع میں چلے گئے 3را رکوع۔ ایسا روزانہ آپ کیا کرتے تھے؟
20 रकात नमाज पढ़ते थे तो 20 बार रुकू करते ना? अरे भाई नमाज 20 रकात पढ़ते तो रुकू कितने रहते? 20 ही रहते ना। तो आप 20 रकात नमाज हजरत उमर के जमाने में उबई बिन काब ने पढ़ाया, 20 मर्तबा आपने रुकू किया। तो एक दिन 20 रुकू, दूसरे दिन 20 रुकू, अब शबे कदर तक यानी 27 दिन तक आप टोटल डाल लो, कैलकुलेटर है ना आपके हाथ में, आप डाल लो 27 इंटू 20, 27 इंटू 20 यानी रोजाना 20 रकात। और कितने दिन? 20 पर 7 दिन, और 20 पर 7 दिन रोजाना 20 रुकू 20 रुकू 20 रुकू पढ़े, कितने हुए पूरी कुरान में? 540 हो जाते हैं, 540 ले लो, आप कैलकुलेटर लेके देख लो बाद में, 540 रुकू हो गए। तो कुरान के रुकुआत पुकार पुकार के बोल रहे, अरे दीवानो, उबई बिन काब ने 20 रुकू किया था रोजाना, इसलिए कुरान में 540 रुकू है। अगर 8 रकात पढ़े ना, 8 इंटू 20 27 डाल लो, या ना तो चलो 30 डाल लो और इजाफा कर लो, 8 इंटू 27 डाल लो, आप देखो 540 नहीं बनते। अगर सहाबा 8 रकात पढ़े थे तो कुरान में 540 रुकू नहीं होते, उससे भी कम हो जाते, नोट कर लो आप। फिर उसके बाद अगर सहाबा, जब आपने 20 रुकू पढ़ा है, 20 रकात पढ़ा है, तभी कहीं जाकर कुरान में 540 रुकू पूरे मुकम्मल है। आज भी कुरान बदला नहीं है, वही कुरान 540 रुकू 1400 साल से 540 बराबर चले आ रहे। अब कोई इमाम साहब, कोई हाफिज साहब रोज 1 रुकू पढ़ेगा, रोज 1 रुकू, 1 रकात में, 1 रकात में सिर्फ 1 रुकू। अब 20 रकात में 20 रुकू, रोज अगर 20 रुकू पढ़ेंगे, शबे कदर को आपका कुरान खत्म हो जाएगा इजीली। तो दोस्तों क्या पता चला? जब ये तमाम दलाइल तुम्हारे सामने 20 रकात के, अभी 8 रकात की दलील का है मुझे बताओ, एक दलील लाके मुझे बताओ 8 रकात की का है। अब वो देखा देखी चुल्ला फूकी क्या करते हैं, 8 रकात होते ही हमारी मस्जिद में आधे निकल जाते हैं। वो लोग नहीं, हमारे लोग, वो लोग नहीं, वो तो खैर उनकी मस्जिद अलग है, हमारे लोग आधे से निकल जाते हैं। कहीं को बोला तो 8 पढ़ने बस लो जी, कहीं को हम उनके साथ है फिलहाल, समझ में। अब जब ज्यादा पढ़ने का मामला आया, उनके साथ है, क्या फातिहा का खाना रख डाले, खाने का मसला आया, नहीं हम इनके साथ है। सुने, हम सुन्नी है, कई को हम फातिहा का खाते हैं, जब खाने का मसला आया सुन्नियों के साथ, तरावी पढ़ने का मसला आया तो उनके साथ। सोच लो बैठ के, मैं बोला बोल के बुरा मत मानो, बैठ के सोच लो। अब अगर कोई 8 रकात पढ़ के भाग रहा है, अपने आप को गौर करो पहले कि मैं कर रहा हूं क्या मैं सहाबा की सुन्नत अदा कर रहा हूं या सहाबा के खिलाफ कर रहा हूं? क्या मैं उतना बड़ा बन गया कि मैं अपने आप मजहब को समझ सकता हूं? जब नहीं कर सकता हूं तो सहाबा जो काम करे वही काम आपको करना है। तो हजरत उमर के जमाने में 20 रकात नमाज थी, हजरत उस्मान के जमाने में 20 रकात नमाज थी, हजरत अली के जमाने में 20 रकात नमाज थी। वो लोग नहीं बदले नमाज को, बस जो हजरत उमर ने मुकर्रर कर दिया उसी को कंटिन्यू कर दिया। पूरे बादशाहों ने, पूरे खुलाफा ने उसको कंटिन्यू कर दिया। अब दूसरे दिन जब 20 रकात तरावी मुकर्रर हो गई, हजरत उबई 20 रकात पढ़ा रहे थे, तो अब दूसरे दिन हजरत उमर मस्जिद में आए। तवज्जो करो, हजरत उमर मस्जिद में आए। मस्जिद में आकर देखा, पहले दिन तो कोई सो रहा था, कोई बैठा हुआ था, कोई पढ़ रहा था। अब जो है सारे लोग उबई के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। जब ये मंजर देखा हजरत उमर ने तो क्या फरमाया? जो जुमला कहा वो जुमला बुखारी शरीफ के अंदर है। क्या फरमाया? निअमतुल बिदअतु हाज़िही। क्या फरमाया? निअमतुल बिदअतु हाज़िही। ये बिदअत है मगर ये जबरदस्त नेमत है। आजकल क्या सुने आप? नेमत का तो बिद्दत बोले तो शिद्दत करते हैं उसके अंदर। क्या बिद्दत बोल के बोलते तू दोज़ख में चल जाता बोलते हैं। और हजरत उमर क्या बोल रहे हैं? ये बिदअत है, लेकिन ये बिदअत क्या है? नेमत है, नेमत। ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बिदअत फरमाया। क्योंकि बिदअत क्यों फरमाया? इसलिए कि रसूलुल्लाह तरावी का नाम नहीं रखे, मैं रखा हूं। रसूलुल्लाह क्या जमात के साथ पूरी रमजान में नहीं पढ़ा, मैं पढ़ना लगा रहा हूं, इसलिए ये बिदअत है। लेकिन ये बिदअत
بہت بڑی نعمت ہے، یہ حضرت عمر نے کہا، وہ روایت آپ کو بخاری میں ملے گی۔ اب اتنے دلائل دینے کے بعد بھی اگر نہیں مانے تو میں سمجھتا ہوں اس کے بھیجے میں عقل نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ بہرحال دوستوں اور بزرگوں، مذہب کو کھیل تماشا بنانا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام جو کرے ہیں، ہم صحابہ سے بڑھ کے نہیں ہیں، ان کی جوتیوں کی دھول ہے ہم لوگ۔ اگر ان کے جوتیوں کی دھول بھی اگر بن گئے نا ہم، الحمدللہ بہت کچھ بن گیا۔ سمجھنا چاہیے صحابہ کے خلاف کبھی نہیں کریں، بلکہ صحابہ نے 20 رکعت پڑھا ہے تو 20 رکعت پورے مکمل کنٹینیو کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر دوسرے عنوان پہ ہم گفتگو کریں گے۔ بعد میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ تیرے حبیب پاک کا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔